سرکار نے جانے نہ دیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، توجہ کے ساتھ بیان سنیے اور اس کی برکتیں لوٹیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے یا دوران بیان موبائل فون چلاتے ہوئے بے توجہی کے ساتھ بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے اور علم دین سیکھنے کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل بیان سنوں گا۔ اگر دل میں ارادہ ہے تو دل کے ارادے کے ساتھ اگر انشاءاللہ کہیں گے تو نیت بھی درست ہو جائے گی۔ علم دین کی تعظیم کی نیت سے بیان سنوں گا انشاءاللہ، با ادب بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ جو کچھ بیان کیا جائے گا اسے سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ موقع ملا تو دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ توجہ سے سنیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو شخص یومیہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی ہوگی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب، جس میں بزرگوں کے بہت دلچسپ واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس کتاب کا نام ہے عیون الحکایات۔ اس کتاب کا ایک دلچسپ واقعہ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ چنانچہ حضرت خلد بن ایوب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے پہاڑ کی چوٹی پر 60 سال تک اللہ کریم کی عبادت کی۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ فلاں موچی تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے اور اس کا مرتبہ تجھ سے زیادہ ہے۔ جب وہ عابد نیند سے بیدار ہوا تو خواب کے بارے میں سوچا، پھر خود ہی کہنے لگا کہ یہ تو محض ایک خواب ہے، اس کا کیا اعتبار؟ لہٰذا اس نے خواب کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ کچھ عرصے بعد اسے پھر اسی طرح خواب میں کہا گیا کہ فلاں موچھی تجھ سے افضل ہے، مگر اس بار بھی اس نے خواب کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تیسری مرتبہ پھر اسے خواب میں یہی کہا گیا۔ بار بار خواب میں موچی کی فضیلت کے بارے میں سن کر وہ عابد یعنی عبادت گزار پہاڑ سے نیچے اترا اور اس موچی کے پاس پہنچ گیا۔ موچی نے جب اسے دور سے آتا ہوا دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر تعظیماً کھڑا ہو گیا اور بڑی عقیدت سے اس عابد یعنی عبادت گزار شخص کے ہاتھ چومنے کے بعد عرض گزار ہوا کہ آپ کو کس چیز نے
عبادت خانے سے نکلنے پر مجبور کیا۔ وہ عابد کہنے لگا کہ میں تیری وجہ سے یہاں آیا ہوں، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں تیرا رتبہ مجھ سے زیادہ ہے، اس وجہ سے میں تیری زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ تم کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے تمہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ وہ موچی خاموش رہا، گویا وہ اپنا عمل بتانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ میرا اور تو کوئی خاص عمل نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں سارا دن رزق حلال کمانے میں مشغول رہتا ہوں اور حرام مال سے بچتا ہوں، پھر اللہ کریم مجھے سارے دن میں جتنا رزق عطا فرماتا ہے میں اس میں سے آدھا اس کی راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ اور چیز میرے اندر کوئی ایسی نہیں جو باعث فضیلت ہو۔ یہ سن کر عابد یعنی عبادت گزار اس نیک موچھی کے پاس سے چلا گیا اور دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اسے خواب میں کہا گیا کہ جاؤ اور اس موچھی سے پوچھو کہ کس چیز کے خوف نے تمہارا چہرہ زرد یعنی پیلا کر دیا۔ چنانچہ وہ عابد یعنی عبادت گزار دوبارہ موچھی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا چہرہ زرد یعنی پیلا کیوں ہے؟ آخر تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ موچھی نے جواب دیا کہ جب بھی میں کسی شخص کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے اچھا ہے اور یہ جنتی ہے اور میں جہنم کے لائق ہوں۔ میں اپنے آپ کو سب سے حقیر جانتا ہوں اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ گنہگار تصور کرتا ہوں، اور مجھے ہر وقت جہنم کا خوف کھائے جا رہا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ میرا چہرہ زرد یعنی پیلا ہو گیا ہے۔ وہ عابد واپس اپنے عبادت خانے میں چلا گیا۔ حضرت خلد بن ایوب فرماتے ہیں کہ اس موچی کو اس عبادت گزار شخص پر اس لیے فضیلت دی گئی کہ وہ دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر اور اپنے علاوہ سب کو جنتی سمجھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے 2 دن کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ جو خوش نصیب مسلمان دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑ کر گناہوں سے تعلق ختم کر کے صرف رضائے الہی کے لیے عبادت و ریاضت، تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، عاجزی کرتے ہوئے خود کو حقیر اور دوسروں کو بہتر تصور کرتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، صرف رزق حلال ہی کماتا اور عبادت کی کثرت کے باوجود اپنا عمل ظاہر کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، خود کو سب سے بڑا گنہگار تصور کرتا ہے، جہنم کا خوف اور خوف خدا اس پر غالب رہتا ہے، تو اللہ پاک اس سے خوش ہو کر اس کا مقام کس قدر بلند فرما دیتا ہے کہ اس کے عبادت گزار بندے بھی اس کے پاس حاضر ہو کر ملاقات کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تقوی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے خوف میں گرفتار رکھنا، حرام باتوں سے بچنا،
اور اپنے آپ کو حقیر تصور کرنا، یہ وہ اوصاف ہیں جو بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں فضیلت کا معیار بھی تقویٰ اور پرہیزگاری ہی کو رکھا گیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ تھوڑا نام ہو جانے پر، کچھ عزت مل جانے پر، یا تھوڑا کاروبار چل پڑنے پر، تھوڑی شہرت ہو جانے پر یہ تصور کرتے ہیں کہ میں عام لوگوں سے زیادہ افضل ہوں، میں عام لوگوں سے زیادہ بہتر ہوں، میرا بڑا مقام ہے، میری بڑی عزت ہے، میرے پاس بڑی دولت ہے، میرے پاس بڑا عہدہ ہے، اور اپنے آپ کو معاذ اللہ اونچا اور اچھا سمجھ کر، لوگوں کو حقیر جان کر بسا اوقات تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے سراپا نیک ہونے کے باوجود اپنے آپ کو حقیر جانتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، حرام کاموں سے بچتے تھے، اور اللہ کا قرب پانے میں کامیاب ہو جایا کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو قرآن پاک پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ پاک پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ سب انسانوں کی اصل حضرت آدم علیہ السلام و حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ان کی اصل مٹی ہے۔ تو تم سب کی اصل مٹی ہوئی، پھر نسب پر اکڑتے اور اتراتے کیوں ہوں؟ انسان کو مختلف نسب قبیلے بنانا ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں الگ الگ قبیلے اور نسب میں پیدا کرنا یہ لوگوں کی پہچان کے لیے ہے، نہ کہ شیخی مارنے اور اترانے کے لیے۔ پھر اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صاحب لولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بازار مدینہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ملاحظہ فرمایا کہ ایک غلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے خریدے، توجہ سے سنیے، فرماتے حضور مدینے کے بازار میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک غلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے خریدے وہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پنجگانہ ادا کرنے سے نہ روکے۔ اسے ایک شخص نے خرید لیا، پھر وہ غلام بیمار ہو گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر بعد میں اس کی وفات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غلام کے دفن میں شریک ہوئے، اس کے دفن میں شریک ہوئے۔ اس پر بعض لوگوں کو حیرانی ہوئی، اور انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ ایک غلام پر اتنا انعام، ایک غلام پر حضور علیہ السلام نے اتنا انعام فرمایا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو ابھی ہم نے سنی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غلام کے دفن میں شریک ہوئے،
اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور یہ ہمیں بتایا اور سکھایا گیا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں فضیلت کا دار و مدار تقوی سے ہے، پرہیزگاری سے ہے۔ آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے معاشرے میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جناب جس کے پاس دولت زیادہ آ گئی یا کوئی کسی عہدے پر آ گیا، کسی برادری، کسی سوسائٹی کا صدر، سیکرٹری بن گیا، دنیا میں نام کما لیا اور دنیا میں لوگ آگے پیچھے گھومنے لگے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ عزت والا ہے، دنیا میں اس کا بڑا نام ہے، دنیا میں اس کی بڑی عزت ہے۔ اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ دنیا میں نام ہو جانا کمال نہیں ہے، دنیا میں دولت کا مل جانا کمال نہیں ہے، دنیا میں شہرت کا مل جانا کمال نہیں ہے۔ ارے دنیا کی زندگی ہے کتنی؟ 4 دن کی تو یہ زندگی ہے، اور اسی دنیا میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ جن کا بڑا نام ہو جاتا ہے، لوگ جن کی عزت کرتے ہیں، بسا اوقات اگر وہ تکبر میں مبتلا ہو کر اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو جن کا نام ہوتا ہے وہی لوگ بدنام بھی ہو جاتے ہیں، جن کو لوگ عزت دیتے ہیں لوگ ان کی بے عزتیاں بھی کرتے ہیں، اور دنیا میں ہی بہت سارے نظارے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں قرآن میں یہ بتایا گیا کہ تمہیں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والے وہ ہیں جو زیادہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اے اجتماع میں آنے والوں، اے دور دراز کھڑے رہ کر سننے والوں، سنو، اے اجتماع میں بیٹھ کر سننے والوں، ہم سب کے لیے آج کے اجتماع میں یہ مدنی پھول ہے کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو دنیا کی دولت کے پیچھے نہ بھاگو، اگر کامیاب ہونا ہے تو عزت کی طلب میں نہ جاؤ، اگر کامیاب ہونا ہے تو دنیا کی شہرت کی طلب نہ بھاگو، بلکہ فرمایا گیا اگر کامیاب ہونا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں عزت پانا ہے تو تقوی کو اختیار کر لو، تقوی اختیار کر لو، پرہیزگاری اختیار کر لو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ علماء کرام فرماتے ہیں تقوی کا ایک معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ یہاں بھی فرمایا گیا تقوی کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے اور حلال طریقے سے زندگی گزارے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ تقوی کا ایک معنی یہ ہے کہ بندہ چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، یعنی لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، ہر جگہ اللہ پاک سے ڈرے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑے، حرام کاموں کو چھوڑے اور تقوی اور پرہیزگاری کی طرف آئے، تو یہی اصل کامیابی ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی پرہیزگاروں سے راضی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں جاں بجاں اس کی تلقین ہے، احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز پر تعجب نہ فرماتے تھے اور نہ ہی دنیا کی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب میں ڈالتی تھی سوائے صاحب تقوی کے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے، اور تمہارے دین کی بہترین چیز، سنے رسول پاک کا فرمان، فرمایا تمہارے دین کی بہترین چیز تقوی ہے، تمہارے دین کی بہترین چیز تقوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ کون عرض کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا وہ جو لوگوں میں زیادہ متقی ہو۔ متقی کون؟ تقوی اختیار کرنے والا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالی سے ڈرنا، اس کا خوف اپنے دل میں بسانا۔ ایک اور روایت میں ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم کسی سرخ یا کالے سے بہتر نہیں مگر یہ کہ تم اس سے تقوی میں بڑھ جاؤ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں بلکہ اللہ کے یہاں فضیلت کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ کتنا واضح بیان احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا بھائی یہ گورے رنگ والا ہے تو یہ کالے سے افضل ہے، یہ مالدار ہے تو یہ غریب سے افضل ہے، یہ فلاں قبیلے والا، فلاں برادری والا یہ فلاں سے افضل ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بتایا گیا افضل کون ہے؟ جو تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، پرہیزگار ہے، وہی افضل ہے۔ آؤ اے اجتماع میں آنے والوں، نیت کرو کہ انشاءاللہ عز و جل اس اجتماع سے ہم یہ مدنی پھول لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہم بھی تقوی اختیار کریں گے، ہم بھی اللہ پاک کے نیک بندے بنیں گے۔ آؤ سنو، حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی ایک نادر یعنی قیمتی خزانہ ہے۔ اگر تم اس خزانے کو پانے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں اس میں بیش قیمتی موتی اور جواہرات ملیں گے، اور علم و دولت روحانی کا بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگے گا، رزق کریم تمہارے ہاتھ آئے گا، تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے، بہت بڑی غنیمت کو پاؤ گے، ملک عظیم یعنی جنت کے مالک بن جاؤ گے۔ یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہے۔ تم ذرا قرآن حکیم میں تو غور کرو کہ کہیں ارشاد فرمایا گیا کہ تم تقوی اختیار کرو گے تو ہر قسم کی خیر و برکت کے مالک بن جاؤ گے؟ کہیں تقوی اختیار کرنے پر اجر و ثواب کے وعدے فرمائے گئے اور کہیں فرمایا گیا کہ سعادت کا ذریعہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم سے تقوی کے 12 فوائد بیان کرتا ہوں۔ اب امام غزالی کا بیان سنو۔ امام غزالی فرما رہے ہیں قرآن کریم سے میں تقوی کے 12 فضائل بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، متقی شخص کی رب کریم حمد و ثنا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، متقی شخص کی رب کریم حمد و ثنا کرتا ہے۔ نمبر 2، متقی شخص دشمنوں سے مامون اور محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3، متقی شخص کی اللہ پاک تائید و امداد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، متقی شخص آخرت کی ہولناکیوں اور وہاں کی سختیوں سے نجات میں رہتا ہے۔ نمبر 5، دنیا میں متقی شخص کو رزق حلال نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 6، متقی شخص کے اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، تقوی کی برکت سے متقی شخص کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، متقی شخص اللہ پاک کا دوست بن جاتا ہے۔ نمبر 9، تقوی سے متقی شخص کے اعمال درجات قبولیت کو پہنچتے ہیں۔ نمبر 10، متقی شخص اللہ پاک کے یہاں اکرام کا حقدار ہوتا ہے۔ نمبر 11،
متقی شخص کے لیے موت کے وقت دیدار الہی اور آخرت میں نجات کی بشارت یعنی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اور نمبر 12، متقی لوگ آتش دوزخ سے محفوظ ہوں گے اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں، آج میں اور آپ اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی طرف آئیں، تقوی کی طرف آئیں، پرہیزگاری کی طرف آئیں، ہم نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی طرف آئیں۔ یاد رکھیے کہ جو دولت کے پیچھے بھاگتا ہے دولت اس سے دور بھاگتی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کی طرف آتا ہے دولت اس کے پیچھے آتی ہے۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس سے دور جاتی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کی طرف، تقوی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف آتا ہے دنیا خود اس کے پیچھے آتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ متقی شخص ایسا بابرکت ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار، نیک پرہیزگار ایسا بابرکت ہوتا ہے کہ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں کہ کسی محلے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نیک پرہیزگار بندہ رہتا ہے تو اللہ پاک اس کی برکت اس کے قرب و جوار میں رہنے والے کئی گھر والوں کو عطا فرماتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، آج جو یہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں جو رزق مل رہا ہے یا یہ جو دنیا چل رہی ہے یہ نیکوں کے صدقے میں چل رہی ہے، یہ نیکوں کے صدقے میں ہم بلاؤں سے بچ جاتے ہیں، نیکوں کے صدقے میں اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں، نیکوں کے صدقے میں بلائیں مصیبتیں ٹل جاتی ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ حدیث پاک کا بیان کی جا رہی ہے کہ جس کسی محلے میں اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے جس سے اللہ پاک راضی ہے تو اس کی برکت اللہ اس کے اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اب اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب کسی ایسے بندے کا انتقال ہوتا ہے جو نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اس کو اللہ پاک بخش دیتا ہے، تو جب اس کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، روایت میں آتا ہے کہ جتنے لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ میت کی برکت سے یعنی بخشے ہوئے بندے کی برکت سے نماز جنازہ پڑھنے والوں کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ نیک شخص دنیا میں کسی محلے میں رہتا ہے تو قرب و جوار میں رہنے والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، نیک شخص دنیا سے جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے والے بخشے جاتے ہیں۔ اور سنو، ہم میں سے ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، مجھے قبرستان میں دفنایا جائے تو کاش کہ میں قبرستان میں کسی اللہ کے نیک بندے کے قرب میں دفنایا جاؤں۔ بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جب میرا انتقال ہو جائے مجھے دفنانا تو قبرستان میں دیکھنا کہ کون اللہ کا نیک بندہ ہے، کس کی اللہ کے نیک بندے کے قریب میں، اس کے قبر کے قریب میں جگہ مل جائے مجھے وہاں دفنا دینا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کا یہ حسن ظن ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ جب نیک بندے کے قریب میں دفن ہونا نصیب ہوگا تو اللہ پاک اس نیک بندے کی برکت سے مجھ گناہگار کو بھی بخش دے گا، میری بھی مغفرت ہو جائے گی، اللہ مجھے بھی عذاب قبر سے بچا لے گا، مجھے بھی برزخ میں راحت و سکون ملے گا۔ کبھی آپ نے یہ سنا تو ہوگا کہ مجھے نیک لوگوں کے پاس دفنانا، لیکن اے اجتماع میں آنے والوں، میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی یہ کہتا ہو کہ بھائی قبرستان میں دیکھو کہ جو سب سے زیادہ امیر آدمی کی قبر ہے نا اس کی قبر کے قریب میں میری قبر بنا دینا۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ بھائی اس قبرستان کے اندر جو پوری برادری کا صدر تھا،
جو پورے برادری کا صدر تھا، سیکرٹری تھا، پریسیڈنٹ تھا، ارے جس کا بڑا عہدہ تھا، دنیا میں نام تھا، اس کی قبر کہاں ہے دیکھو، اور اس کی قبر کے پاس میری قبر بنانا کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا۔ کیوں لوگ مرنے کے بعد نیکوں کی قبر کے پاس دفن ہونا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نیک بندے کی برکت سے اللہ ہمیں بھی بخش دے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں ہمارے لیے عبرت کے لیے، چوٹ کے لیے یہ جملہ ہی کافی ہے کہ دنیا کی ذلیل دولت پانے والوں کو مرنے کے بعد دنیا بھول جاتی ہے، اور اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے، اولیاء کرام، متقین، پرہیزگار دنیا سے گزر گئے، ہزاروں برس ہو گئے، آج بھی ان کے مزارات پر لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، لوگ ان کے قرب میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔ کیونکہ لوگ یہ جانتے ہیں، ہر مسلمان یہ جانتا ہے، بلکہ مانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ نیک اور پرہیزگار بننے ہی میں فائدہ ہے، نیک اور پرہیزگار بننے ہی میں فائدہ ہے، اسی لیے نیکوں کے قرب میں دفن ہونے کو لوگ خواہش کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائی، اتنا ہی نہیں کہ صرف قبر میں ہی فائدہ ہوتا ہے، بلکہ ایسے کئی واقعات موجود ہیں کہ اللہ والوں نے دیکھا، انبیاء اکرام علیہ السلام نے اللہ کی عطا سے دیکھا، بعض اولیاء نے اللہ کی عطا سے ملاحظہ کیا، قبرستان کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کچھ عرصے کے بعد دعا کی نہیں، گزر گئے، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آئے، پتہ چلا عذاب اٹھا لیا گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بتایا گیا، لوگوں نے خواب میں آ کر کہا ہم پر عذاب ہو رہا تھا، لیکن ہمارے قرب میں اللہ کے ایک نیک بندے کو دفن کیا گیا، اللہ پاک نے اس کی برکت سے ہم پر سے بھی عذاب اٹھا لیا۔ یہ واقعات کتابوں میں لکھے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت اللہ کے پیارے حبیب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اور حضور کے صدقے میں علماء، صلحاء، متقین، جن کو اجازت ملے گی، یہ بھی لوگوں کی شفاعت کریں گے اور انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک شخص ایک عالم صاحب سے، ایک متقی سے کہے گا، حضور آپ کو یاد ہے کہ میں نے دنیا میں آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی پیش کیا تھا؟ انہیں یاد آ جائے گا، کہاں مجھے یاد ہے، کہے گا میری بھی شفاعت کرو اور مجھے بھی جنت میں لے جاؤ، تو وہ اللہ کے نیک بندے اس کی شفاعت کر کے اسے بھی جنت میں لے جائیں گے۔ اب غور کرو کہ دنیا میں بندہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کسے بلایا جاتا ہے؟ کان میں اذان دینے کے لیے مسجد کے امام صاحب کو بلایا جاتا ہے، کسی عالم صاحب کو بلایا جاتا ہے، آل رسول کو بلایا جاتا ہے، نیک کو بلایا جاتا ہے کہ ان سے اذان دلائی جائے، ان سے گٹی دلائی جائے تاکہ بچہ نیک بنے۔ تو پیدا ہونے سے لے کر قبر میں دفنانے تک اور قیامت میں اٹھنے کے بعد شفاعت ہونے کے معاملات تک اللہ کے نیک اور پرہیزگار بندے ہی کام آتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں نیک بنانے کے لیے، نیکیوں کی طرف بلانے کے لیے 72 نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا کہ ہم نیک بنیں۔ اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اگر ہم پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے شب و روز، ہمارے رات اور دن، ہماری صبح اور شام ایسی گزرے کہ اس مختصر سی دنیا سے ہم ایسے اعمال کر کے جانے میں کامیاب ہو جائیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، تو میں آپ کو مدنی مشورہ دیتا ہوں، اجتماع میں آنے والے تمام عاشقان رسول کو مشورہ دیتا ہوں کہ مکتبۃ المدینہ کے بستے پر جائیے گا، وہاں سے 72 نیک اعمال کا رسالہ آپ حاصل کر لیجئے۔ نیک اعمال کے ان رسالے کو لے کر اس میں دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ روزانہ
اپنا احتساب کیجئے، اپنا جائزہ لیجئے کہ آج یہ عمل ہوا کہ نہیں، آج یہ عمل میں نے کیا کہ نہیں، آج یہ عمل مجھ سے ہوا کہ نہیں۔ اگر عمل ہوا ہے تو اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے اور مزید استقامت کی دعا کیجئے، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی عمل چھوٹ گیا تو اپنا احتساب کیجئے، اپنے آپ کو یہ اس بات پر آمادہ کیجئے کہ چلو ابھی وقت ہے، اگر اس پر عمل کرنا ابھی ممکن ہے تو میں ابھی عمل کر لیتا ہوں، عمل کر لیجئے، یا وقت گزر گیا ہے تو آئندہ کل عمل کی نیت کیجئے۔ اس طریقے سے جب میں اور آپ، ہم سب سارے اجتماع میں آنے والے جب اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے، نیکی کی طرف آئیں گے، تقوی کی طرف آئیں گے، پرہیزگاری کی طرف آئیں گے، اور آنے کے لیے امیر اہل سنت کا عطا کردہ یہ 72 نیک اعمال کا رسالہ اپنائیں گے، اور روزانہ بلا ناغہ اس میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق خانہ پوری کریں گے، اپنا جائزہ لیں گے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں انشاءاللہ عز و جل نیک بننے کا ذہن بنے گا، بلکہ اس کی برکت سے ہم نیک بن جائیں گے۔ تو آؤ، ہم نے سنا کہ متقین یہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والے ہیں، انہی کی فضیلت ہے، انہی کا معیار اللہ کی بارگاہ میں، یعنی تقوی افضلیت کا معیار ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو آؤ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بننے کی کوشش کریں گے، نیکیوں کی طرف آئیں گے۔ نیک اعمال کو اپنانے کی کون کون نیت کرتا ہے؟ 72 نیک اعمال۔ یہاں بھی آگے جو بیٹھے یہ بھی نیت کرے، پیچھے والے بھی نیت کریں، سارے اسلامی بھائی جتنے بھی یہاں اجتماع میں آئے نا، میں سب کو دعوت دیتا ہوں، امیر اہل سنت کا یہ رسالہ 72 نیک اعمال اپنا لیجئے، لے لیجئے، اور اس کے مطابق زندگی گزاریے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، امیر اہل سنت اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک برگزیدہ بندے ہیں کہ اللہ پاک نے، ہمارا حسن ظن ہے کہ انہیں اپنی ولایت سے نوازا ہے، اور آج امیر اہل سنت حکیم الامت ہیں۔ اس امت کو کن چیزوں کی حاجت ہے وہ تعلیمات عطا فرما رہے ہیں، اس طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں۔ امیر اہل سنت چاہتے ہیں کہ ہم ہر مسلمان کو نیکی کی دعوت دے کر اسے نمازی بنائیں، سنتوں کا عامل بنائیں، با اخلاق و با کردار مسلمان بنائیں۔ ان 72 نیک اعمال میں دنیا اور آخرت کی بہتری کے ایسے 72 سوالات اور اعمال چن کر جمع کیے گئے ہیں کہ اس پر عمل کرنے کی برکت سے پیارے اسلامی بھائیوں ہماری دنیا بھی بہتر بنے گی۔ انشاءاللہ عز و جل موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصتی کی دولت ملے گی، بعد مرنے کے انشاءاللہ راحت کا سامان ہوگا۔ وہ سارے اعمال امیر اہل سنت نے 72 نیک اعمال میں جمع کر کے عطا کر دیے ہیں۔ اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، یہاں ہونے والے بیانات کو دل و جان سے سن کر اپنانے کی نیت کرو، اور ذہن بناؤ کہ یہاں آئے ہیں صرف ایسے ہی گھوم پھر کر واپس نہیں جانا، بلکہ جو بتایا جا رہا ہے، جو سمجھایا جا رہا ہے، جو سکھایا جا رہا ہے، اس کو اپنائیے۔ اتنے سارے عاشقان رسول یہاں آئے ہیں، دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کو یہ سمجھنا ہے، یہ سیکھنا ہے کہ دنیا سے اصل دولت تقوی کی لے کے جانا ہے، دنیا سے پرہیزگاری کی دولت لے کر جانا ہے۔ دنیا سے ہم جائیں تو مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ دنیا سے جب ہم جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو، یہ اصل دولت ہے۔ اور جس خوش نصیب کو تقوی کی دولت مل گئی، پرہیزگاری کی دولت مل گئی، یاد رکھیے اس سے بڑا سعادت مند اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جی ہاں، تقوی اور پرہیزگاری سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آپ کی اور ہماری پیاری دعوت اسلامی ہمیں یہی سمجھا رہی ہے، یہی سکھا رہی ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں یہی ذہن دے رہے ہیں کہ آؤ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ، خود بھی وابستہ ہو جاؤ، اپنی اولاد کو وابستہ کرو،
اپنے اڑوس پڑوس والوں کو دعوت اسلامی والا بناؤ، اپنے خاندان میں رہنے بسنے والے اپنے رشتہ داروں کو لاؤ۔ دعوت اسلامی عاشقان رسول کی دینی تحریک ہے، یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا سامان کرنا چاہتی ہے، یہ ہمیں نمازی بنانا چاہتی ہے، یہ ہمیں عاشق رسول بنانا چاہتی ہے۔ امیر اہل سنت نے تقوی، پرہیزگاری اور عشق رسول پر دعوت اسلامی کے ماحول کی بنیاد رکھی۔ اللہ پاک نے اس مرد کلندر کے عمل میں وہ اخلاص اور وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ آج ایک شہر سے شروع ہونے والی تحریک دیکھتے ہی دیکھتے شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچتی چلی گئی، اور آج دنیا کے بیشتر ممالک میں الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ ہزار مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دینی تحریک کی برکت سے، امیر اہل سنت کی تعلیمات کی برکت سے، آپ کے مدنی مذاکروں اور بیانات کی برکت سے، آپ کی تحریرات کی برکت سے ہدایت عطا فرمائی، اور آج ہزاروں ہزار لوگ امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو کر دعوت اسلامی والے بن کر نہ صرف نیک بن کر زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ الحمدللہ نیکیاں کر رہے ہیں اور نیکی کی دعوت کو عام کر رہے ہیں، برائی سے بچ رہے ہیں اور دوسروں کو بچانے کا سامان کر رہے ہیں۔ اے اجتماع میں آنے والوں، اے تمام عاشقان رسول جو مجھے سن رہے ہو، میں آپ سب کو کہتا ہوں، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا، 4 دن کا ساز ہے۔ دنیا کی زندگی میں دھوپ اور چھاؤں ہیں، شب و روز ہیں، سکھ اور دکھ ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ہم سب کی کیسے بھی گزر ہی جائے گی۔ اصل کامیابی دنیا میں نام کما لینا، دولت کما لینا، پراپرٹی بنا لینا، عہدہ اور منصب اپنا آنا یا حاصل کر لینا نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اصل کامیابی اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ راضی ہوتا ہے اپنے نیک بندوں سے، جس کی طرف امیر اہل سنت بلا رہے ہیں، دعوت اسلامی بلا رہی ہے۔ دعوت اسلامی ایمان بچاؤ تحریک ہے، دعوت اسلامی نمازی بناؤ تحریک ہے، دعوت اسلامی مسجدیں بناؤ مسجدیں بھرو تحریک ہے، دعوت اسلامی عاشق صحابہ بنا رہی ہے، عاشق اولیاء بنا رہی ہے، عاشق رسول بنا رہی ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، آؤ نیت کرو کہ انشاءاللہ اس مدنی تحریک سے مرتے دم تک وابستہ رہیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے اس دینی تحریک سے مرتے دم تک وابستہ رہنا ہے؟ نہ صرف وابستہ رہنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی وابستہ کرنا ہے۔ الحمدللہ کئی ماں باپ کے وہ نافرمان اولاد جن سے ماں باپ پریشان تھے، امیر اہل سنت نے، دعوت اسلامی نے آج انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا کر ماں باپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ جو فیشن کے مت والے تھے آج سنتوں کو عام کرنے والے، سنتوں کے دیوانے بن گئے۔ جو جمعہ بھی نہ پڑھتے تھے آج وہ الحمدللہ 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ تہجد پڑھنے والے بن گئے۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ کل تک جس کا کام الٹے الٹے گانے گانا تھا اسے سمجھا کے آقا کا سناخہ کر دیا دیکھو۔ تصور اپنی اپنی قوم کا دل سے مٹا ڈالا، ارے نبی کا عشق دے کر سب کو یکجاں کر دیا دیکھو۔ نبی کا عشق دے کر سب کو یکجاں کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ امیر اہل سنت نے ہم سب کو زندگی گزارنے کا ایک پیارا مدنی مقصد دیا ہے۔ وہ مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اجتماع میں آنے والے تمام عاشقان رسول اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہمیں اپنی زندگی اس مدنی مقصد کے تحت گزارنی ہے، اس مدنی مقصد کے ساتھ گزارنی ہے۔ دنیا میں لوگوں نے
اپنے الگ الگ مقصد بنائے ہوئے ہیں اور وہ اسی میں لگے ہیں۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ پاک کی رضا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہی سکھا رہے امیر اہل سنت کہ ہر اسلامی بھائی یہ ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ جب ہم سب اپنا یہ ذہن بنا لیں گے تو اب ہم آئیں گے دین کی طرف، نیکی کی دعوت کی طرف، دین کے کاموں کو کرنے کی طرف۔ دعوت اسلامی ہمیں بلا رہی ہے، آؤ، اللہ پاک نے اگر آپ کو صلاحیتوں سے نوازا ہے تو اپنی ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کرو۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اپنا مال اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لگاؤ۔ اللہ نے آپ کو طاقت و قوت سے نوازا ہے تو اس طاقت و قوت کا استعمال اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگاؤ۔ اللہ پاک نے آپ کو اگر اچھا بیان کرنے کی سعادت دی ہے تو آپ اپنے بیان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے، اپنی کوشش کے ذریعے جو جو خوبیاں اللہ نے آپ کو اور ہمیں دی ہے، کاش کہ ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کا استعمال ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کرنے والے بنے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا تو گزر ہی جائے گی، لیکن ایسی گزرے، دنیا کی زندگی ایسی گزرے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم دین خدا کی مدد کرو، اللہ تمہارا مددگار ہوگا۔ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کی مشیت یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہارا مددگار ہوگا۔ آج اسی مقصد کی طرف، آج اسی کام کی طرف ہمیں دعوت اسلامی بلا رہی ہے، اسی مقصد کی طرف امیر اہل سنت بلا رہے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میں آج اس حبلی میں آئے ہوئے تمام عاشقان رسول کو کہتا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی ہم نیکیاں کریں اور ایسے اعمال کر کے جائیں کہ کل دنیا سے چلے جائیں، قبر میں ہو تو وہاں بھی ہمیں ثواب ملے، وہاں بھی ہمیں اجر ملے، تو آؤ خود بھی دعوت اسلامی والے بنو، اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کا مبلغ بناؤ، اپنی اولاد کو عالم بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، قاری قرآن بناؤ، مبلغ اسلام بناؤ۔ آپ آؤ دعوت اسلامی سے خود بھی وابستہ ہو جاؤ، اپنی اولاد کو وابستہ کرو، کل مر کے قبر میں چلے جاؤ گے، آپ کی اولاد دنیا میں نیکیاں کر رہی ہوگی اور قبر میں آپ کو اجر مل رہا ہوگا، آپ کو ثواب مل رہا ہوگا۔ اپنے بھانجوں کو، بھتیجوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کو، سب کو لاؤ اور دعوت اسلامی والا بنا دو۔ کیوں؟ دنیا میں آج ہم ہیں، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں کل نہیں رہیں گے۔ جی ہاں، آج ہم ہیں، کل نہیں رہیں گے، لیکن لوگوں کو اگر ہم نے دعوت اسلامی والا بنا دیا، دنیا سے ہم چلے بھی گئے، ہمارے ذریعے جتنے لوگ نیکیاں کریں گے، نیکی کی دعوت دے رہے ہوں گے، ہمیں قبر میں ثواب مل رہا ہوگا، ہمیں اجر مل رہا ہوگا۔ تو دعوت اسلامی الحمدللہ ثواب جاریہ کرنے کا سامان مہیا کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی ہمیں آخرت سنوارنے کی طرف بلا رہی ہے۔ تو آؤ نیت کرو کہ انشاءاللہ عاشقان رسول کے ساتھ مل کر مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے تو دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے ساتھ، مبلغین کے ساتھ مل کر اپنے علاقوں میں، اپنے ایریا میں، اپنے محلوں میں، آپ جس گاؤں سے آئے ہیں، جس دیہات سے آئے ہیں، جس علاقے سے آئے ہیں، آپ یہاں سے جانے کے بعد اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے محلے میں نیکی کی دعوت کے کام کا آغاز کیجئے، لوگوں کو نماز کی طرف بلائیے، دین کی طرف بلائیے۔ الحمدللہ اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، کیسی پیاری تحریک دی ہے، کیسا پیارا نظام دیا ہے کہ آج دعوت اسلامی اگر آپ امام بننا چاہتے ہیں تو امامت کورس کرا رہی ہے، اگر آپ مبلغ بننا چاہتے ہیں دعوت اسلامی 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کرا رہی ہے، آپ علم دین سیکھنا چاہتے ہیں دعوت اسلامی نے آف لائن آن لائن مختلف کورسز کا اہتمام کیا ہوا ہے، آپ جو کچھ علم دین کی باتیں سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں آپشن دعوت اسلامی نے بنا کر آپ کو دے دیا ہے۔
آؤ آپ سیکھو علم دین، اسے عام کرو، اور اسے سیکھ کر مختلف کورسز کر کے دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کے ساتھ مل کر عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں ایک ایک مہینے کے لیے 12 دن کے لیے اللہ توفیق دے تو 12 ماہ کے لیے، ورنہ ہر مہینے 3 دن کے لیے راہ خدا عز و جل میں عاشقان رسول کے ساتھ دینی قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، علم دین سیکھ کر اسے عام کیجئے، آگے بڑھئے۔ دعوت اسلامی ہمارے لیے یہ سارے ذرائع آج بنائے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، اجتماع میں آئے ہو، بیان سن رہے ہو، نیت کرو، دل میں ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی نیک بنیں گے، اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے، حرام کاموں سے بچیں گے، زندگی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، نیکوکاری کے ساتھ گزاریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو امیر اہل سنت نے ہمیں لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے مدنی مقصد دیا ہے، اس مدنی مقصد کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر نیکی کی دعوت کے کاموں کو بھی انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ زور سے کہیے نا، اور زور سے کہیے، اور زور سے کہیے ذرا، انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں نیکیوں بھری زندگی گزارنا نصیب کرے، اللہ ہمیں امیر اہل سنت کے عطا کردہ اس مدنی مقصد، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل اس مدنی مقصد کے تحت زندگی گزارنا نصیب کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو تقوی، پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے